بہت جگہوں سے یہاں کے ایجوکیشن کی کوالٹی مجھے زیادہ ہائی لگتا ہے. ہائر سیکنڈری اسکول کے جو الومنائی ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یو ہیو میڈ مائی لائف اینڈ یو ہیو میڈ می پراؤڈ اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی پراؤڈ آف یو. چیزوں پر غور کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یہ اس علاقے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے. تو میں نہ ہی نہیں کر سکا. ٹھیک ایک سال میں مئی میں یہاں پہنچا تھا. نیکسٹ اپریل 1998 میں کلاسز شروع ہو گئی. اول چونی ہاتھ میں مارے کچ تا سریا میرا ودی وارے کچ. اگر پہلا اینٹ ہی اگر ٹیڑا رکھا جائے تو وہ ٹلٹڈ بلڈنگ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا. ناظرین، جب آپ کوئی پودا لگاتے ہیں اور جب وہ پودا بڑا ہوتا ہے، درخت بنتا ہے اور اس سے آپ پھل کھاتے ہیں تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ جو پودا آپ نے لگایا تھا وہ اب پھل دینے لگا. آج ایک ایسی شخصیت کو ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جنہوں نے گلگت بلتستان میں ہائر سیکنڈری سکولز کی بنیاد رکھی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس سکول کے جو الومنائز ہیں وہ مختلف بڑے عہدوں پر ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں. میر بائس خان صاحب ہیں، پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا سے انہوں نے کی ہے، اور تھیوری اینڈ پالیسی اسٹڈیز ان ایجوکیشن ان کا سبجیکٹ رہا ہے. ہم آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں. بڑی مہربانی، آپ نے انوائٹ کیا اور ہم کو یہ موقع دیا. بہت شکریہ سر. اور ساتھ پہلا سوال آپ سے یہی پوچھوں گا، یہ جو ہائر سیکنڈری سکول یہاں پہ ابھی اس وقت کام کر رہا ہے، اب تو اچھا خاصا اس کا نام بن چکا ہے، یہ کب آپ نے یہ سٹارٹ کیا تھا؟ اس کی بنیادوں میں ظاہر ہے آپ کی سروسز شامل ہیں، تو اس کا تھوڑا سا بتائیں تاکہ ہمارے. اچھا، میں جب اپنا پی ایچ ڈی میرا پی ایچ ڈی اختتام کو پہنچ رہا تھا تو مجھے اپنے تھیسس کے ڈیفینس کر رہا تھا. یہ تو اپریل 1997 کی بات ہے. تو اسی دوران مجھ سے کانٹیکٹ کیا گیا کہ اگر میں انٹرسٹڈ ہوں اس پروجیکٹ میں، جہاں ہائر سیکنڈری اسکول جو فرسٹ اسکول فار دا بوائز آف دس لیول کے ہے، تو اس کو اگر میں کمیشن کر لوں اور ڈیولپ کر لوں، اس میں اگر میرا انٹرسٹ ہو تو بتا دیں. تو کافی ریفلیکشن کے بعد، کافی سوچ سمجھ کے، کافی چیزوں پر غور کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یہ اس علاقے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے. تو میں نہ ہی نہیں کر سکا، تو میں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا. اور 10 مئی 1997 کو میں گلگت پہنچا. اور مجھے ایک چھوٹا سا ڈاکیومنٹ دیا گیا کہ اس میں یہ ایکسپلین کیا گیا تھا کہ یہاں اس قسم کی ایک اسکول کی ضرورت ہے. تو پھر کام شروع ہو گیا. ماشاءاللہ جی. تو کتنے عرصے میں یہ مکمل ہوا، اور آپ نے اس بیچ اپنی وہ پی ایچ ڈی جو چل رہی تھی اس کو روک دیا؟ نہیں، اس کو میں نے وہ کیا، ڈیفینس کیا کہ اللہ پاک کی مدد تھی. میرے ڈیفینس میں تقریباً 7-8 پروفیسرز تھے. گریٹ. اور میں اس میں کامیاب ہو گیا، اپنے تھیسس کو ڈیفینڈ کر کے اسٹریٹ یہاں آ گیا. اوکے. کتنے عرصے کا پروجیکٹ تھا اور کب مکمل ہوا ہے؟ ویل، فیزیبلٹی اسٹڈیز میں انڈیکیشن دیا گیا تھا کہ یہ 2 سال کے اندر کلاسز شروع، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ کام بہت زیادہ کرنا تھا. مثلا اس کی فیکلٹی ہائرنگ بھی تھی، اور اس کی جو یونٹس ہیں ان کو کرنا تھا، ایڈمنسٹریٹیو، فائنانس اور لائبریری وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں ایک اسکول میں، ان سب چیزوں کو ڈیولپ کرنا. پھر لٹریچر ڈیولپ کرنا تھا ایڈمیشنس کے لیے، کیا پالیسی ہو سکتی ہے، اور ان کی جو مختلف بروشورز بنانا تھا، اور یہ سارے کام بیک گراؤنڈ کرنا تھا. تو یہ 2 سال میں کلاسز شروع ہونی تھی. لیکن خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے ایک سال میں مئی میں یہاں پہنچا تھا. نیکسٹ اپریل 1998 میں
में क्लासेस शुरू हो गई हैं। यानी आपने 2 साल प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल कर लिया। जी 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 जी। तो अब देखते हैं, अभी आपका विजिट मेरे ख्याल से आप टोरंटो में ही रिहाइश पजीर हैं। जी हाँ। तो जब आप गिलगित बल्तिस्तान अभी वैसे भी सयाहती आप दौरे पर हैं, तो जब आप देखते हैं मौजूदा इस स्ट्रक्चर को तो कैसा महसूस करते हैं? इट्स इन अ वे ओवरवेलमिंग है, हम्बलिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं ओवरऑल स्ट्रक्चरल चेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत हाईली डेवलप्ड हो चुके हैं यहाँ, वो बहुत खुशायन बात है। लेकिन मेरा फोकस है एजुकेशन पर। जी। जब मैं देखता हूँ, और मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल का विज़िट किया और वहाँ जो बातें हुई और जो कुछ मैंने देखा, और मेरे एलुमनाई के जो नेम्स वगैरह लगे हुए हैं, मेरा अंदाज़ा इतना नहीं था कि वो स्टूडेंट्स इतने हायर लेवल पे अच्छे पोजीशन पे कम्पिटिटिव बेस पर पहुंच सकते हैं। लेकिन इसीलिए ओवरवेलमिंग है कि भाई मेरे वेरी लिटिल कंट्रीब्यूशन से और दूसरे लोग जो मेरे साथ काम किया इक्वली उनका कंट्रीब्यूशन है, ये कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन से इतने चेंजेस आ चुके हैं। एजुकेशन वेल एडवांस्ड लेवल है, बहुत जगहों से यहाँ के एजुकेशन की क्वालिटी मुझे ज़्यादा हाई लगता है। उस दौर के कोई आपको मिले कोलीग्स जिन्होंने आपके साथ इस सफ़र में आपका साथ दिया? पर्सनली आज तो खाई मैं मिला चंद इन द हायर सेकेंडरी स्कूल में, लेकिन बाकी किसी से मैं नहीं मिल सका हूँ। अच्छा, आप चूंकि देखें आपने तो एक बुनियाद रखी, आज एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है। अदर देन दैट प्रोजेक्ट आपकी और कंट्रीब्यूशंस भी होंगी दुनिया भर में आपकी मुख्तलिफ हवालों से। तो एजुकेशन में चूँकि थ्योरी एंड पॉलिसी स्टडीज़ आपने एजुकेशन में की है, गिलगित बल्तिस्तान को आप देखते रहे होंगे मीडिया के ज़रिए भी, तो यहाँ की एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री है गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर? ये ना सेटिस्फैक्ट्री इस लिहाज से है, जब कंपैरिजन करते हैं तो फर्स्ट कंपैरिजन होना चाहिए ख़ुद के साथ। सही। कहाँ थे और कहाँ पहुँचे। सही। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, कल्चरली, जोग्राफिकली, रिसोर्स वाइज बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसमें जो है वो दूसरा इंस्टीट्यूशनल वाइज, फैसिलिटीज़ वाइज। तो मेरे ख़्याल में कंपैरिजन अगर मैं उस वक्त से और आज से कर लूँ तो उसमें ए ह्यूज लीप है, ए ह्यूज लीप है उसमें। उस ज़माने में मैं अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स से पर्पसली मैंने कभी भी उनसे किसी और ज़बान से बात नहीं की, इंग्लिश को मैंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये नहीं कि मैं उर्दू में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए टीचर ट्रेनिंग नहीं, आपकी यहाँ आपने 2 लफ्ज़ लिखे, उससे अंदाज़ा हो रहा है तख्ती के ज़माने वाली उर्दू है जी। लेकिन जो चीज़ थी उस ज़माने में, मैंने सोचा कि इंग्लिश जो है उनके लिए एक ज़िंदगी में एक पासपोर्ट मुहैया करेगी। जहाँ कहीं भी जाएं, करियर डेवलप करना चाहें, स्किल्स डेवलप करना चाहें, या और किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में और एनी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इंग्लिश आजकल डोमिनेंट लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड। तो इसलिए इसकी अहमियत को मैंने उस वक्त से, क्योंकि मैंने ख़ुद उससे गुज़र रहा हूँ। जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में था तो मैंने देखा अपने डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस था, तो उसमें बहुत सारे एम्बेसडर्स के बच्चे और दूसरे हाई क्लास के जो CSS वाले जो उसमें आते थे, इंग्लिश मीडियम में कर रहे थे। तो मैं और 2 और स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम का वहाँ हो गया। तो विद इन अ मंथ, लेस देन अ मंथ, आई वेंट टू माई टीचर। मैंने आपसे टीचर से कहा कि प्रोफेसर से, हाउ कैन आई मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश एज एन एकेडमिक लैंग्वेज। तो उसने मुझे कुछ गाइड किया और मैंने इंग्लिश में शिफ्ट किया। बड़े स्ट्रगल। तो ये मेरी अपनी ज़िंदगी की एग्जांपल्स थे और उसको मैंने अपने स्टूडेंट्स पर भी अप्लाई किया। मतलब अपनी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, उसमें भी महारत होनी चाहिए और साथ इंग्लिश भी ज़रूरी है। जी 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 जी। लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, कोई भी लैंग्वेज।
اب ایک لینگویج کلچر کے لیے کرٹیکل ہوتا ہے، ایک لینگویج جو ہے جس طرح انگلش ہے وہ ایڈوانس اسٹڈی ان ٹیکنالوجی، ان اکانومکس، ان ادر فیلڈس آف سائنسز، اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ باقی دوسرے بھی لینگویج مثلا پرشین لٹریچر، اردو لٹریچر، عربک لٹریچر، جتنے بھی لٹریچرس ہیں وہ کلچرل پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ کینیڈا میں ہیں اور آج کا جو ہم معاشرہ دیکھ رہے ہیں یا ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں وہ اب شفٹ ہو رہا ہے، یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، جی، ایک تھا کتاب کا دور، ایک تھا قلم کا دور، اب ڈیجیٹل ہو گیا۔ تو آپ چونکہ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل دور ہے یہ کیا جو موجودہ نظام تعلیم ہے اس کو خراب کرے گا، یا اس طرح کی تعلیم ہوگی جس طرح ماضی میں ہوتی تھی، یا یہ بہتری لائے گا اسٹوڈنٹ؟ اچھا، اس سے پہلے میں کہوں کہ بھائی جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے انیشیلی جو چینجز ہوتی ہے، چاہے سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے دور میں آسپیکٹ میں ہو یا کسی اور فیلڈ میں ہو، اس میں فیئر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لوگ فیئرفل ہوتے ہیں۔ مثلا جب ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی اور انڈسٹریل ورلڈ کے جو سب مینیول ورک کرتے تھے، لیکن جب ٹیکنالوجی آ گیا سب ڈر گئے کہ بھائی اب ہماری ملازمت کا کیا ہوگا۔ لیکن وہ انڈسٹریلائزیشن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کتنی جاب وہ خود کریٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح، اسکلفل ہو گئے۔ پھر آ گیا جو ہے ڈیولپمنٹ، ہم نے دیکھا کہ انفارمیشن بڑھتا گیا، اور ابھی انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی وہ فاسٹ ہو گئی ہے، ابھی بھی ایک لحاظ سے فیئر ہے کہ بھائی آپ یہ کس طرح لے جا رہا ہے، لوگ بے روزگار ہوں گے یا لوگوں کو اس سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو میں اس کو دو طرح سے میں ایکسپلین کر لوں۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز، چاہے اس کا تعلق آپ کے سوچ سے ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے آپ کی ایتھیکل آسپیکٹ سے ہو، کسی بھی ایکشن یا سوچ ہو یا آئیڈیا ہو، اس میں ایک چیز بہت بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ بیلنس۔ بیلنس، میانہ روی، ہر چیز میانہ روی کے بغیر جو ہے وہ امبیلنس جب ہوتا ہے تو وہ ٹلٹڈ ہوتا ہے ایک نہ ایک طرف۔ زندگی میں بھی ہے اسے زندگی کی وہ جو مثال ہے، وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، قرآن نے فرمایا ہے پروردگار نے۔ تو اس کے لیے آپ ہر چیز کو اگر آپ توازن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بینیفٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ریسورس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ میں کہتا ہوں، میں نے کسی اور جگہ میں بھی کہا کہ یہ ہیومن انٹلیکٹ کا ایک مارولس کریشن ہے، ہیومن انٹلیکٹ کا کریشن ہے۔ لیکن ہیومن انٹلیکٹ کہاں سے آتے ہیں؟ اسلامک کانسیپٹ آف انٹلیکٹ یہ ہے کہ وہ ایک ڈیوائن گفٹ ہے، صرف اور صرف انسان کو دیا گیا ہے، کوئی اور مخلوق اس گفٹ کا حقدار نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو بیلنس، تو وہ کیا ہے، اگر آپ بیلنس کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی سے بہتر اور کوئی آپ ایکسیس کرتے ہیں۔ آپ اس وقت اپنے ڈیسک میں بیٹھ کر آپ ہارورڈ کے لائبریری ایکسیس کرتے ہیں، آپ کیمبرج کے ہارورڈ یا کائرو میں ہو یا کہیں بھی ہو، دنیا بھر کی کسی جگہ میں آپ ورچولی اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ وائی فیس اٹینڈ۔ صحیح، بالکل ایسا ہے، اور اس کا مثبت استعمال، اصل میں بات یہ ہے کہ چینج تو آیا ہے، اب اس سے آپ نیگیٹو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پازیٹیو بھی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ اسٹڈی کے لیے بھی، آپ پہلے زمانے میں کتاب نہیں ملتی تھی، ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائبریریز کے اندر جا کے لوگ کنگالتے تھے، ٹائم لگاتے تھے، اب آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب چونکہ تھیوری اینڈ پالیسی اسٹڈیز کی آپ نے اس میں ڈاکٹریٹ کی ہے، تو جو ریفارمز ہوتے ہیں، ایجوکیشنل ریفارمز ہیں، پالیسیز بنتی ہیں، تو انٹرنیشنلی کیا معیار سیٹ ہوتا ہے، اور وہ اگر ہمارے یہاں لوگ جو پالیسی میکرز ہیں اگر ان کو آپ مخاطب کریں کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش آئے کہ گلگت بلتستان کے ایجوکیشن میں یہ ریفارمز آنے چاہیے، تو وہ کون سے ریفارمز ہوں گے؟ ویسٹرن ایجوکیشن میں اور ایجوکیشن ان جنرل جو ہم بات کرتے ہیں،
اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ وہ پرابلم کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. ایجوکیشن برائے ایجوکیشن نہیں ہوتی. Yes. ایجوکیشن بائی سولونگ دا ہیومن پرابلمس. یس. لیکن یہاں بھی پالیسی میکرز کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ اسٹوڈنٹس کا کیا پرابلم ہے, ٹیچرز کا کیا پرابلم ہے, پیرنٹس کا کیا پرابلم ہے, لیڈرز کا لوکل جو ایجوکیشن لیڈرشپ ہے ان کا کیا پرابلم ہے, اور ریسورسز کا کیا پرابلم ہے, ٹیچنگ ٹیکنالوجی کا کیا پرابلم ہے. یہ سارے اگر ایک ماسٹر پلان ڈیولپ کریں, یہ نہیں ہے کہ آج پالیسی بنائیں 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد اور 5 سال کے بعد اس کا ریورسل ہو. وہ بلٹ اپ کریں, برک بائی برک بلٹ اپ کریں. میں اگر مثال آپ کو دے دوں کہ خشت اول چنی ہاتھ میں مارے کچ تا سریا میں روت دیوار کچ, اگر پہلا اینٹ ہی اگر ٹیڑھا رکھا جائے تو وہ ٹلٹڈ بلڈنگ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا ہو کہ وہ بلڈ کریں ایک دوسرے کے پاس, ریورس نہ ہو اور ریپلیس نہ ہو آل دا ٹائم, کیونکہ اس میں اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے, کوالٹی مینٹین بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس میں اس طرح سے ہو کہ آپ اگر اسکول ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسکول ڈیولپمنٹ میں کون کون فیکٹر ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے آپ کا فیکلٹی کتنا ہیپی ہے اپنے کام سے, کتنا کوالیفائڈ ہے اپنے ایریا میں, اور کتنا کمپیٹنٹ ہے ٹیچنگ میں. اور کیونکہ ان سے ہی زندگی بدلتے ہیں بچوں کے, ان کے ویژن سے وہ ان کا ویژن آتا ہے. تو اگر وہ کمزور ہیں تو وہ لنگڑے لوڑے کی طرح چلتے ہیں نا. وہ تو ہوتا ہے کہ وہ ایک فزیکلی چیلنجڈ کی طرح ان کی انٹلیکچوئل وہ گروتھ ہوتی ہے بچوں کا. تو اس طرح سے وہ آپ دوسرے آسپیکٹ میں اسکول لیڈرشپ, ہاؤ انسپائرنگ از دیٹ. آئی ایم اے پیپل اورینٹڈ لیڈرشپ پر بلیو کرتا ہوں, انسپریشنل لیڈرشپ پر بلیو, کیونکہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ پر میں بلیو کرتا ہوں. یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میں لکھتا بھی ہوں کبھی کبھی جب ایجوکیشن پہ لکھتا ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے مینیجیریل, ڈکٹیٹوریل. اوکے, آئی سے یو ڈونٹ سے اینی تھنگ اینڈ ڈو ایز آئی سے, وہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انسپائر کریں, ایگزامپل بنا دیں. تو لیڈرشپ پر بھی ایک ایسا توجہ دینا چاہیے جس سے لیڈرشپ ڈیولپ ہو, یعنی اسکولوں کے لیے, یونیورسٹیز کے لیے, کالجز کے لیے, جو بھی انسٹیٹیوشن آف لرننگ ہے ان کے لیے. تو یہ اس کی طرف سے آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم وی آر فارگیٹنگ کہ بچے جو ہیں وہ ابتدائی تو جو چیز سیکھتے ہیں وہ گھر سے سیکھتے ہیں. صحیح. پیرنٹس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, پیرنٹس کو آپ کس طرح سے کرتے ہیں, اور تو پھر آپ اس کے ساتھ ہی آپ اسٹوڈنٹ کی جو کنٹمپرری کرائسس کیا ہے, اوکے, اور اس کا ان کے چیلنج کو آپ کس طرح سے میڈییٹ کر سکتے ہیں, اوکے, اور اس سے ان کے لیے ان کو اس قابل بنا دیں کہ وہ خود بھی مسئلے کا حل ڈھونڈ سکیں, اور وہ اگر خود نہ ڈھونڈ لیں تو وہ ایسا سورس ڈھونڈ سکیں جو جس سے ان کو ملکا. میں اپنی زندگی میں پورا کے پورا اسکالرشپ پہ تعلیم حاصل کی. صحیح. تو اسی طرح سے مواقع ہیں, اپورچونیٹیز ہیں, لیکن کچھ کرائٹیریا ہیں. ان کرائٹیریا پر اگر کوئی بچہ اترتا ہے تو اس کی ایجوکیشن فری ہو جاتی ہے. صحیح بات. رائٹ. تو اسی لیے یہ سارے جو ایجوکیشن پلاننگ ہوتی ہے اس کا ایک اہم حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹریٹجک پلان بنا دیں جس میں سارے ایگریمنٹ ہو, اور اس کو یہ ہے کہ بھائی 3 ایئرس پلان شارٹ ٹرم, 5 ایئر پلان شارٹ ٹرم, 10 ایئر پلان لانگ ٹرم پلان, 25 ایئرس لانگ ٹرم پلان. تو پھر آپ کی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو کے آ جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کے ایلومنائی جو ہیں اس کے لیے ایک ریسورس بن سکتا ہے. صحیح بات ہے.
right. तो सर अगर ये जीपी गवर्नमेंट आपसे कांटेक्ट करे और आपसे कहे कि इस पे पॉलिसी बनाने में उनकी आप मदद करें तो आप एग्री करेंगे? मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मेरी जो है गवर्नमेंट में कोई ऐसी तजुर्बा नहीं है ब्यूरोक्रेसी के साथ या पॉलिटिशियंस के साथ। खिदमत के तौर पर अगर कोई, मैंने कभी रिफ्यूज़ नहीं किया है। अगर मुझसे कुछ हो सके तो मैं दिल जान से करने के लिए तैयार। आखिरी आपसे एक पैगाम जो आपके एलुमनाइज हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं या जनरल पब्लिक के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो? फर्स्ट जो है आखन हायर सेकेंडरी स्कूल के जो एलुमनाई हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि यू हैव मेड माई लाइफ एंड यू हैव मेड मी प्राउड and I am extremely proud of you. Okay. And I love you and I wish you the very best in life. Great. And general public? जनरल पब्लिक है, मैं कहूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ दोस्त बन के रहें। आप उन पर ऐसे सख्ती ना करें कि वो आपके देखने के बजाय कहीं और देखें। आप लव, मोहब्बत और केयर के साथ अगर उनको अपना दोस्त बना दें, दे विल बी योर पार्टनर और आपके प्रॉब्लम में भी आपके शरीक होंगे और अपनी ज़िंदगी भी खुद बना सकेंगे, क्योंकि उनको अंदर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ डेवलप करते हैं। और इसी तरह से करें, क्योंकि ज़माना बदल गया है। पुराने ज़माने में हमें जो मार पिटाई भी होती थी तो वापस घर आते थे, तो आज वो ज़माना नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ जो है बहुत रहमदिलाना तौर पर आप रवैया अख्तियार करें। पेरेंट्स के लिए है, बाकी सब के लिए जो है मेरा है कि आप अपना यही है अगेन, अगर हम अपने फ्यूचर के जनरेशन्स को खुशहाल देखना चाहते हैं, कामयाब देखना चाहते हैं, तो उनको ब्लेम ना करें, उनके साथ मिलके उनका मसला हल करें। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। मीर बाइस खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, PhD यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा है, थ्योरी एंड पॉलिसी स्टडीज़ इन एजुकेशन। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।